الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 مئی 1974 کو چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر قادیانی اوباشوں نے قادیانی دھرم کے نام نہاد چوتھے گرو مرزا طاہر احمد کی قیادت میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں تحریک چلی۔ تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ قادیانی مسئلہ کو قومی اسمبلی میں فیصلے کے لیے پیش کریں گے۔ جو قومی اسمبلی کے اراکین آزادانہ، منصفانہ اور جمہوری فیصلہ کریں گے تو وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جب یہ اعلان ہوا تو قادیانی جماعت نے وزیر اعظم پاکستان اور قومی اسمبلی کے جنرل سیکرٹری کو درخواست بھجوائی کہ اسمبلی میں ہمارے عقائد پر بحث ہونی ہے تو ہمیں بھی قومی اسمبلی میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ وزیر اعظم پاکستان نے قائد حزب اختلاف مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اور دیگر اراکین سے مشورہ کرنے کے بعد قادیانی اور لاہوری دونوں گروہوں کے سربراہوں کو ان کی درخواست پر قومی اسمبلی میں آ کر کے اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی۔ اس سے پہلے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے جو قرارداد پیش کی تھی، اس کا متن اس طرح سے تھا: جناب اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان، محترمی، ہم حسب ذیل تحریک پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہرگاہ کہ ایک مکمل مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزا غلام احمد نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نیز ہرگاہ کے نبی ہونے کا اس کا جھوٹا اعلان بہت سی قرآنی آیات کو جھٹلانے اور جہاد کو ختم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھی، نیز ہرگاہ کہ وہ سامراج کی پیداوار تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا، نیز ہرگاہ کہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار، چاہے وہ مرزا غلام مذکور کی نبوت کا یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مسلح یا مذہبی رہنما کسی بھی صورت میں گردانتے ہوں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔
نیز ہرگاہ کہ ان کے پیروکار چاہے انہیں کوئی بھی نام دیا جائے مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر کے اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تحریبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ نیز ہرگاہ کہ عالمی مسلم تنظیموں کی ایک کانفرنس میں جو مکہ المکرمہ کے مقدس شہر میں رابطہ عالم الاسلامی کے زیر انتظام 6 اور 10 اپریل 1974 کے درمیان منعقد ہوئی اور جس میں دنیا بھر کے تمام حصوں سے 140 مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی، متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تحریبی تحریک ہے جو ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے مسلمان نہیں، اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔ یہ قرارداد پیش کرنے والے جو محرکین تھے ان کے نام اس کے بعد درج ہیں: مولانا مفتی محمود، مولانا عبد المصطفیٰ الازہری، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، پروفیسر غفور احمد، مولانا سید محمد علی رضوی، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، چودھری ظہور الہی، سردار شیرباز خان مزاری، مولانا محمد ظفر احمد انصاری، جناب عبدالحمید جتوئی، صاحبزادہ احمد رضا قصوری، جناب محمد اعظم فاروقی، مولانا صدر الشہید مولانا نعمت اللہ، جناب عمرہ خان، مخدوم نور محمد، جناب غلام فاروق، سردار مولا بخش سومرو، سردار شوکت حیات خان، حاجی علی احمد تالپور، جناب راؤ خورشید علی خان، جناب رئیس عطا محمد خان مری۔ یہ 22 افراد تھے جنہوں نے ابتداً اس قرارداد کے اوپر دستخط کیے، اور اس کے بعد پھر مزید جن حضرات نے اس قرارداد پر دستخط کیے ان میں نوابزادہ میاں محمد ذاکر قریشی، جناب غلام حسن خان دھاندلہ، جناب کرم بخش ایوان، صاحبزادہ محمد نذیر سلطان، مہر غلام حیدر بھروانہ، میاں محمد ابراہیم برق، صاحبزادہ صفی اللہ، صاحبزادہ نعمت اللہ خان شنواری، ملک جہانگیر خان، جناب عبد سبحان خان، جناب اکبر خان محمد، میجر جنرل جمالدار، حاجی صالح محمد، جناب عبد المالک خان، خواجہ جمال محمد کوریجا۔ یہ 37 افراد تھے جنہوں نے اس قرارداد کے اوپر دستخط کی اور قومی اسمبلی کے اندر جمع کرائی۔ اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب صاحبزادہ فاروق علی خان تھے۔ وہ قومی اسمبلی کی اس خصوصی کمیٹی کے بھی چیئرمین قرار پائے۔ ان کی زیر صدارت مہینہ بھر کمیٹی کے اجلاس وقفہ سے منعقد ہوتے رہے۔ قادیانی جماعت کے تیسرے چیف گرو مرزا ناصر احمد اور لاہوری گروپ کے لاٹ پادری صدر الدین لاہوری، مسعود بیگ لاہوری، عبد المنان لاہوری پیش ہوئے، جبکہ اس وقت پاکستان کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار تھے۔ چنانچہ طے ہوا کہ تمام قومی اسمبلی کے اراکین جو خصوصی کمیٹی کے بھی اراکین قرار پائے تھے
وہ قادیانی لاہوری گروپ کے قائدین سے قادیانی دھرم کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں، لیکن وہ تمام سوالات اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کے ذریعے ہوں گے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان چاہتے تھے کہ قادیانی مسئلہ ایسے طور پر حل ہو کہ باہر کی دنیا کا کوئی شخص اس پر حرف گیری نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے قادیانی مسئلہ کو قومی اسمبلی کے سپرد کیا کہ وہ آزادانہ فیصلہ کریں۔ اب مشکل یہ پیش آئی کہ قادیانی اور لاہوری گروپ کے سربراہان اور ان پر سوال کرنے والے جناب اٹارنی جنرل قومی اسمبلی کے ارکان نہ تھے۔ انہیں قومی اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لینے کا کیسے اہل قرار دیا جائے؟ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی برائے بحث قادیانی ایشو میں بدل دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے تمام ممبران کو اس خصوصی کمیٹی کا ممبر قرار دیا گیا۔ یوں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں غیر ممبران قومی اسمبلی کو بھی بلانے کا راستہ نکل گیا۔ ان دنوں قومی اسمبلی کے اجلاس پاکستان اسٹیٹ بینک اسلام آباد کی بلڈنگ میں ہوتے تھے۔ چنانچہ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں 5 اگست 1974 بروز پیر صبح 10 بجے قومی اسمبلی کے ہال واقع پاکستان اسٹیٹ بینک اسلام آباد میں مرزا ناصر پر جرح کا آغاز ہوا۔ اس سے قبل مرزا ناصر احمد ربوہ نے 22 جولائی 1974 کو اپنی پارٹی سمیت پاکستان کی قومی اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے 192 صفحات کا مخزرنامہ پیش کیا۔ تو اس کے جواب میں بطل خریت، محافظ ختم نبوت، مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحق بلوچستانی کی طرف سے 260 صفحات پر مشتمل جواب مخزرنامہ 30 اور 31 اگست 1974 کو قومی اسمبلی کی اس خصوصی کمیٹی کے سامنے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلسل 8 گھنٹے تک پیش کیا، جس کی 10 قسطیں اس سے قبل میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ جب 5 اگست سے قومی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر پر جرح کا آغاز ہوا تو 5 اگست سے لے کر کے 10 اگست تک 6 دن اور پھر 20 اگست سے لے کر کے 24 اگست تک 5 دن، کل 11 دن مرزا ناصر احمد چیف آف قادیانی گروپ پر جرح ہوئی۔ 27 اگست 28 اگست 2 دن صدر الدین عبد المنان عمر اور مرزا مسعود بیگ لاہوری گروپ کے نمائندوں پر جرح ہوئی۔ کل 13 دن قادیانی اور لاہوری گروپوں کے نمائندوں پر جرح مکمل ہوئی۔ قادیانی گروپ کے مرزا ناصر احمد نے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں 5 اگست سے پہلے اپنا بیان پڑھا تھا۔ قادیانی گروپ لیڈر نے قومی اسمبلی کے ہر رکن کو اس کی ایک مطبوعہ کاپی دے دی تھی، اس لیے اسمبلی کے تمام اراکین نے اس کا مطالعہ کر لیا۔ اسے اپنے طور پر قادیانیوں نے شائع بھی کیا اور حکومت نے جو سرکاری رپورٹ شائع کی ہے اس کا آغاز 5 اگست کی کارروائی یعنی مرزا ناصر احمد پر پہلے دن کی جرح سے کیا ہے۔ کل جماعتی مرکزی مجلس عمل ختم نبوت کی طرف سے
ملت اسلامیہ کا قادیانی فتنہ کے خلاف موقف پیش کرنا تھا، چنانچہ مرکزی مجلس امن کے سربراہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راولپنڈی میں ڈیرہ جمایا۔ پارک ہوٹل میں آپ کا قیام طے ہوا اور دفتر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کی لائبریری سے قادیانیت کے کتب اور اخبارات کا ایک ذخیرہ راولپنڈی منتقل کیا گیا۔ قادیانی فتنہ سے متعلق مذہبی بحث کو لکھنے کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مد ظل العالی کو اور سیاسی بحث لکھنے کے لیے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو راولپنڈی بلایا گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی مدد کے لیے فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا عبد الرحیم اشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذمے حوالہ جات مہیا کرنے کا کام لگایا گیا۔ قادیانی فتنہ سے متعلق سیاسی بحث لکھنے کے لیے حوالہ جات مہیا کرنے کا کام حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا محمد شریف جالندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذمے لگایا گیا۔ دن بھر خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فخر قوم چودھری ظہور الہی مرحوم اور جناب پروفیسر غفور احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریک ہوتے رہے۔ رات کے وقت حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں ان حضرات میں سے جو فارغ ہوتے تشریف لاتے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لاتے اور دن بھر مقصدنامہ کا جتنا ایسا جواب میں تیار ہوتا تھا ان کو سنایا جاتا تھا اور وہ سنتے تھے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر پیر طریقہ سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کاتب شاگردوں کی ٹیم کے ہمراہ راولپنڈی تشریف لائے اور جو ایسا اس مقصدنامہ کا تیار ہوتا حضرت سید نفیس الحسینی کے سپرد کر دیا جاتا اور وہ اس کی کتابت کراتے۔ تو اس طریقے سے ملت اسلامیہ کا موقف نامی ایک مقصدنامہ تیار کیا گیا، جسے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 29 اور 30 اگست کو قومی اسمبلی کے اس خصوصی کمیٹی کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں ملت اسلامیہ کا موقف اور 4 ضمیمہ جات شامل تھے۔ ضمیمہ نمبر 1 فیصلہ مقدمہ بہاولپور، ضمیمہ نمبر 2 فیصلہ مقدمہ راولپنڈی، ضمیمہ نمبر 3 فیصلہ مقدمہ جمیس آباد، ضمیمہ نمبر 4 فیصلہ مقدمہ جی ڈی کھوسلا گرداسپور۔ یہ تمام مسودہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 دن کے اجلاسوں کے اندر مکمل کیے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی MNA نے اپنی طرف سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، علیحدہ مقصدنامہ تیار کیا تھا، جسے حضرت مولانا عبدالحکیم MNA رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 اگست کے اجلاس کے آخری حصے میں پڑھنا شروع کیا اور 31 اگست کے اجلاس کے اختتام تک اسے مکمل کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ملت اسلامیہ کا موقف قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی
اور حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا کے جواب مخزن-نامہ کے بعد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قادیانی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا موقف وہ بھی آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ حزب اختلاف کی طرف سے جو موقف پیش کیا گیا اور جو اس کے اندر بحث کی گئی وہ بھی مسلمانوں کے سامنے آ سکے، اس لیے کہ ہر ایک مسلمان کی کتابوں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ ویڈیو کے ذریعے سے گویا کہ یہ ایک آڈیو بک کی شکل میں آپ کے سامنے یہ سارا مواد آ جائے گا، جس کو ہر ایک انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز کرتا ہوں کہ جو فتنہ قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف نامی کتابچہ مرتب کیا گیا تھا ان تمام علماء کی کاوشوں سے، اور جسے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی کے سامنے پڑھا، اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اسلام کی بنیاد توحید اور آخرت کے علاوہ جس اساسی عقیدے پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی، اور آپ کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا نبی نہیں بن سکتا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی آ سکتی ہے، اور نہ ایسا الہام جو دین میں حجت ہو۔ اسلام کا یہی عقیدہ ہے، ختم نبوت کے نام سے معروف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر کے آج تک پوری امت مسلمہ کسی ادنا اختلاف کے بغیر اس عقیدے کو جزء ایمان قرار دیتی آئی ہے۔ قرآن کریم کی بلا مبالغہ 20 آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس کی شاہد ہیں۔ یہ مسئلہ قطعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے، اور اس موضوع پر بے شمار مفصل کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ یہاں ان تمام آیات اور احادیث کو نقل کرنا غیر ضروری بھی ہے اور موجب تطویل بھی۔ البتہ یہاں جس چیز کی طرف بطور خاص توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کی سینکڑوں مرتبہ توضیح کے ساتھ یہ پیش کی خبریں بھی دی تھیں کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے لگ بھگ دجال اور کذاب پیدا نہ ہوں، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حوالہ کے لیے صحیح بخاری صفحہ 1054 جلد 2 کتاب الفتن، صحیح مسلم صفحہ 397 جلد 2 کتاب الفتن۔ نیز ارشاد فرمایا تھا کہ انہ سیکون فی امتی کذابون 30 کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ابو داؤد صفحہ 334 جلد 2 باب الفتن۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد پیدا ہونے والے مدعیان نبوت کے لیے دجال کا لفظ استعمال فرمایا ہے،
جس کے لفظی معنی ہے شدید دھوکہ باز۔ اس لفظ کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خبردار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مدعیان نبوت پیدا ہوں گے وہ کھلے لفظوں میں اسلام سے علیحدگی کا اعلان کرنے کے بجائے دجل اور فریب سے کام لیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اس مقصد کے لیے امت کے مسلمہ عقائد میں ایسی تربیت کی کوشش کریں گے جو بعض ناواقفوں کو دھوکہ میں ڈال سکیں۔ اس دھوکہ سے بچنے کے لیے امت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور اس کا مطلب یہ کہ میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے مدعیان نبوت پیدا ہوئے انہوں نے ہمیشہ اسی دجل و تلبیس سے کام لیا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اپنے دعوی نبوت کو چمکانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں مکمل روشنی پا چکی تھی، اس لیے تاریخ میں جب کبھی کسی شخص نے اس عقیدے میں رہنہ اندازی کر کے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے باجماع امت ہمیشہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ قرون اولیٰ کے وقت سے جس کسی اسلامی حکومت یا اسلامی عدالت کے سامنے کسی مدعی نبوت کا مسئلہ پیش ہوا تو حکومت یا عدالت نے کبھی اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ اپنی نبوت پر کیا دلائل و شواہد پیش کرتا ہے، اس کے بجائے صرف اس کے دعوی نبوت کی بنا پر اسے کافر قرار دے کر اس کے ساتھ کافروں ہی کا سا معاملہ کیا، وہ مسیلمہ کذاب ہو یا اسود عنسی یا سجاح یا طلیخہ یا حارث یا دوسرے مدعیان نبوت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کے کفر کا فیصلہ کرنے سے پہلے کبھی یہ تحقیق نہیں فرمائی کہ وہ عقیدہ ختم نبوت میں کیا تعویلات کرتے ہیں، بلکہ جب ان کا دعوی نبوت ثابت ہو گیا تو انہیں بے اتفاق کافر قرار دیا اور ان کے ساتھ کافروں ہی کا معاملہ کیا، اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اس قدر واضح، غیر مبہم، ناقابل تعویل اور اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے کہ اس کے خلاف ہر تعویل اسی دجل و فریب میں داخل ہے جس سے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا، کیونکہ اگر اس قسم کی تعویلات کو کسی بھی درجے میں گوارا کر لیا جائے تو اس سے نہ عقیدہ توحید سلامت رہ سکتا ہے، نہ عقیدہ آخرت اور نہ کوئی دوسرا بنیادی عقیدہ۔ اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ بتانا شروع کر دے کہ تشریع نبوت تو ختم ہو چکی لیکن غیر تشریع نبوت باقی ہے، تو اس کی یہ بات بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ عقیدہ توحید کے مطابق بڑا خدا تو صرف ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معبود اور دیوتا بہت سے ہو سکتے ہیں اور وہ سب قابل عبادت ہیں۔ اگر اس قسم کی تعویلات کو دائرہ اسلام میں گوارا کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کا اپنا کوئی عقیدہ، کوئی فکر، کوئی حکم اور کوئی اخلاقی قدر متعین نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ یہ ایک ایسا جامہ ہے جسے دنیا کا بدتر سے بدتر عقیدہ رکھنے والا شخص بھی اپنے اوپر فٹ کر سکتا ہے۔ لہذا امت مسلمہ قرآن اور سنت کے متواتر ارشادات کے مطابق اپنے سرکاری احکام، عدالتی فیصلوں اور اجماعی فتاوی میں اسی اصول پر عمل کرتی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، خواہ وہ مسیلمہ کذاب کی طرح کلمہ گو ہو، اسے اور اس کے متبعین کو بلا تعمل کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے۔
وہ عقیدہ ختم نبوت کا کھلا منکر ہو، یا مسلمہ کی طرح یہ کہتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھوٹے چھوٹے نبی آ سکتے ہیں، یا سجاح کی طرح یہ کہتا ہو کہ مردوں کی نبوت ختم ہو گئی اور عورتیں اب بھی نبی بن سکتی ہیں، یا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح اس بات کا مدعی ہو کہ غیر تشریعی، ذلی اور بروزی اور امتی نبی ہو سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کے اس اصول کی روشنی میں جو قرآن و سنت اور اجماع امت کی روح سے قطعی طے شدہ اور ناقابل بحث و تعویل ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے مندرجہ ذیل دعووں کو ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ حوالہ کے لیے دافع البلا طبع سوم قادیان 1946 صفحہ 11۔ نمبر 2، میں رسول اور نبی ہوں، یعنی باعتبار ذلیت کاملہ کہ میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔ نزول مسیح صفحہ 3۔ نمبر 3، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 68، مطبوع قادیان سن 1934۔ اس کے علاوہ دیگر بھی حوالہ جات ہیں، لیکن میں اختصار کی خاطر ایک ایک حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 4، میں جب کہ اس مدت تک 150 پیشگوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کروں یا اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں؟ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 8۔ نمبر 5، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ 72۔ نمبر 6، چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں سے ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ، پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ اول، مصنفہ سن 1902، مطبوع قادیان۔ نمبر 7، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ اخبار بدر 5 مارچ 1908۔ نمبر 8، انبیاء گرچہ بودند بسے، من با عرفان نہ کم ترم ذکر سے۔ نزول مسیح 97۔ یعنی انبیاء اگرچہ بہت ہوئے ہیں مگر میں معرفت میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ یہ صرف ایک انتہائی مختصر نمونہ ہے، ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں اس قسم کے دعووں سے بھری پڑی ہیں۔ مرزا صاحب کے درجہ بدرجہ دعوے۔ بعض مرتبہ مرزائی صاحبان مسلمانوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے ابتدائی دور کی عبارتیں پیش کرتے ہیں، جن میں انہوں نے علی الاطلاق دعوی نبوت کو کفر قرار دیا ہے،
لیکن خود مرزا صاحب نے واضح کر دیا کہ وہ مجدد، محدث، مسیح موعود اور مہدی کے مراتب سے ترقی کرتے ہوئے درجہ بدرجہ نبوت کے منصب تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنے دعووں کی جو تاریخ بیان کی ہے اسے ہم پوری تفصیل کے ساتھ انہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں تاکہ ان کی عبارت کو پورے سیاق و سباق میں دیکھ کر ان کا پورا مفہوم واضح ہو سکے۔ کسی نے مرزا صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ کی عبارتوں میں یہ تناقض نظر آتا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو غیر نبی لکھتے ہیں اور کہیں اپنے آپ کو مسیح سے تمام شان میں بڑھ کر قرار دے دیتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مرزا صاحب حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں، اس بات کو توجہ کر کے سمجھ لو کہ یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین احمدیہ میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہوں۔ اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس پر اعتقاد جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس بارے میں بارش کی طرح وہی الہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے، اور ساتھ اس کے صدہا نشان ظہور میں آئے اور زمین و آسمان دونوں میری تصدیق کے لیے کھڑے ہو گئے اور خدا کے چمکتے ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے مجھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانہ میں مسیح آنے والا میں ہی ہوں، ورنہ میرا اعتقاد تو وہی تھا جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھ دیا تھا۔ اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دے دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسے ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔ میں تو خدا تعالیٰ کی وحی کا پیروی کرنے والا ہوں، جب تک مجھے اس سے علم نہ ہوا میں وحی کہتا رہا جو اوائل میں نے کہا، اور جب مجھ کو اس کی طرف سے علم ہوا تو میں نے اس کے مخالف کہا۔ حقیقت الوحی صفحہ 149۔ مرزا صاحب کی یہ عبارت اپنے مدعا پر اس قدر صحیح ہے کہ کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں۔ اس عبارت کے بعد اگر کوئی شخص ان کی اس زمانے کی عبارتیں پیش کرتا ہے جو وہ دعوی نبوت کی نفی کرتے تھے اور جب بزام خویش انہیں اپنے نبی ہونے کا علم نہیں ہوا تھا تو اسے دجل و فریب کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ مرزا صاحب کا آخری عقیدہ۔ حقیقت یہ کہ مرزا صاحب کا آخری عقیدہ جس پر ان کا خاتمہ ہوا یہی تھا کہ وہ نبی ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے آخری خط میں جو ٹھیک ان کے انتقال کے دن اخبار عام میں شائع ہوا واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ اخبار عام 26 مئی سن 1908۔ یہ خط 23 مئی 1908 کو لکھا گیا
اور 26 مئی کو اخبار عام میں شائع ہوا اور ٹھیک اسی دن مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ غیر تشریح نبوت کا افسانہ۔ بعض مرتبہ مرزائی صاحبان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے غیر تشریح نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور غیر تشریح نبوت عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں، لیکن دوسری مرزائی تعویلات کی طرح اس تعویل کے بھی صغرا کبرا دونوں غلط ہیں۔ اول تو یہ بات ہی سرے سے درست نہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ صرف غیر تشریح نبوت کا تھا۔ حقیقت تو یہ کہ مرزا صاحب کے روز افزون دعویٰ کے دور میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب انہوں نے غیر تشریح نبوت کے آگے قدم بڑھا کر واضح الفاظ میں اپنی وحی اور نبوت کو تشریح قرار دیا، اور اسی بنا پر ان کے متبعین میں سے ظہیر الدین آروپی کا فرقہ انہیں کھلم کھلا تشریح نبی مانتا تھا۔ اس سلسلے میں مرزا صاحب کی چند عبارتیں یہ ہیں۔ 40 نمبر 4 میں لکھتے ہیں، ماں سوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔ مثلا یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ براہین احمدیہ میں درج ہے، اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔ اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی قرآنی تعلیم توریت میں بھی موجود ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاء امر اور نہی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اگر توریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی۔ 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 7۔ مذکورہ بالا عبارت میں مرزا صاحب نے واضح الفاظ میں اپنی وحی کو تشریح وحی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ دافع البلاء میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ دافع البلاء صفحہ 13۔ ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اسلام تشریح نبی تھے، اور جو شخص آپ سے تمام شان میں یعنی ہر اعتبار سے بڑھ کر ہو وہ تشریح نبی کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے کبھی اپنی تشریح نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ مرزائی صاحبان عملاً مرزا صاحب کو تشریح نبی ہی قرار دیتے ہیں، یعنی ان کی ہر تعلیم اور ان کے ہر حکم کو واجب الاتباع مانتے ہیں، خواہ وہ شریعت محمدی علیہ صاحب السلام کے خلاف ہو۔ چنانچہ مرزا صاحب نے 40 نمبر 4 میں صفحہ نمبر 5 کے حاشیے پر لکھا ہے، جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا، اور شیر خوار بچے بھی قتل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قتل حرام کیا گیا، اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر معاہدہ سے نجات پانا قبول کیا گیا، اور مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔ 40 نمبر 4 صفحہ 15 طبع اول۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور صریح ارشاد موجود ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ،
یعنی جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ مرزائی صاحبان شریعت محمدیہ کے اس صریح اور واضح حکم کو چھوڑ کر مرزا صاحب کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ اس طرح شریعت محمدیہ میں جہاد، خمس، فے، جزیہ اور غنائم کے تمام احکام جو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں سینکڑوں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، ان سب میں مرزا صاحب کے مذکورہ بالا قول کے مطابق تبدیلی کے قائل ہے۔ اس کے بعد تشریح نبوت میں کون سی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ اور اگر بالفرض یہ درست ہو کہ مرزا صاحب ہمیشہ غیر تشریح نبوت کا ہی دعویٰ کرتے رہے ہیں، تب بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت میں یہ تفریق کرنا کہ فلاں قسم کی نبوت ختم ہو گئی ہے اور فلاں قسم کی باقی ہے، اسی دجل و تلبیس کا ایک جز ہے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا تھا۔ سوال یہ کہ قرآن کریم کی کون سی آیت یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے ارشاد میں یہ بات مذکور ہے کہ ختم نبوت کے جس عقیدے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سینکڑوں بار دہرایا جا رہا ہے وہ صرف تشریح نبوت کے لیے اور غیر تشریح نبوت اس سے مستثنا ہے۔ اگر غیر تشریح انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری تھا تو قرآن کریم کی ابدی آیات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں احادیث میں سے کسی ایک حدیث نے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بے شمار اقوال میں سے کسی ایک ہی قول نے یہ بات کیوں بیان نہیں کی، بلکہ کھلے لفظوں میں ہمیشہ یہی واضح کیا جاتا رہا کہ ہر قسم کی نبوت بالکل منقطع ہو چکی اور اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی سینکڑوں احادیث میں سے خاص طور پر مندرجہ ذیل احادیث دیکھیے۔ نمبر 1، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔ یہاں اول تو نبی اور رسول کے ساتھ نبوت اور رسالت کے وصف کو بالکل یا منقطع کر دیا گیا۔ دوسرے رسول اور نبی دونوں لفظ کا استعمال کر کے دونوں کی علیحدہ علیحدہ نفی کی گئی، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں یہ دونوں لفظ ساتھ ہوں وہاں رسول سے مراد نئی شریعت لانے والا اور نبی سے مراد پرانی شریعت کا متبع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث نے تشریح اور غیر تشریح دونوں قسم کی نبوت کو صراحتاً ہمیشہ کے لیے منقطع قرار دیا۔ دوسری حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری اوقات حیات میں جو بات بطور وصیت ارشاد فرمائی اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ الفاظ بھی تھے، یا ایھا الناس لم يبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ، اے لوگو مبشرات نبوت میں سے سوائے اچھے خوابوں کے کچھ باقی نہیں رہا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون قالوا فما تأمرنا قالوا بیعۃ الاول فالاول آتوہم حقہم۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، خلفاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ یکے بعد دیگرے ان کی بیعت کا حق ادا کرو۔ اس حدیث میں جن انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے،
بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کا اتباع کرتے تھے، لہٰذا غیر تشریع نبی تھے۔ حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ میری امت میں ایسے غیر تشریع نبی بھی نہیں ہوں گے۔ نیز لا نبی بعدی کہنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے خلفاء تک کا ذکر کر دیا، لیکن کسی غیر تشریع یا ذلی بروزی نبی کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مرزائی اعتقاد کے مطابق دنیا میں ایک ایسا عظیم نبی آنے والا تھا جو تمام انبیاء بنی اسرائیل سے افضل تھا۔ اس میں معاذ اللہ تمام کمالات محمدیہ دوبارہ جمع ہونے والے تھے، اور اس کے تمام انکار کرنے والے کافر، گمراہ، شقی اور عذاب الہی کا نشانہ بننے والے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے خلفاء تک کا ذکر کیا گیا، لیکن ایسے عظیم الشان نبی کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے بندوں کو جان بوجھ کر ہمیشہ کے لیے ایک گمراہ کن دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ علی الاطلاق ہر قسم کی نبوت کو ختم سمجھیں اور آنے والے غیر تشریع نبی کو جھٹلا کر کافر، گمراہ اور مستحق عذاب بنتے رہیں۔ کیا کوئی شخص دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اس بات کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ عربی صرف و نحو کا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ عربی زبان کے قواعد کی روح سے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کا جملہ ایسا ہی ہے جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہٰذا اگر لا نبی یا بعدی میں کسی چھوٹے درجے کی غیر تشریع یا تو فعل نبی کی گنجائش نکل سکتی ہے، تو کوئی شخص یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ لا الہ الا اللہ کے جملے میں ایسے چھوٹے خداؤں کی گنجائش ہے جن کی معبودیت معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذل بروز ہونے کی وجہ سے ہے، اور جو مستقل بالذات خدا نہیں۔ ہر باخبر انسان کو معلوم ہے کہ دنیا کے بیشتر مشرک قومیں ایسی ہیں جو مستقل بالذات خدا صرف اللہ تعالیٰ کو قرار دے دیتی ہیں، اور ان کا شرک صرف اس بنا پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایسے دیوتاؤں اور معبودوں کے بھی قائل ہیں جن کی خدائی مستقل بالذات نہیں۔ کیا ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں؟ اگر بالواسطہ خداؤں کے اعتقاد کے ساتھ اسلام کا پہلا عقیدہ یعنی عقیدہ توحید سلامت نہیں رہ سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالواسطہ یا غیر تشریع انبیاء کے اعتقاد کے ساتھ اسلام کا دوسرا عقیدہ یعنی عقیدہ ختم نبوت کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ حضرت مسیح السلام کی حیات اور نزول ثانی کے عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت سے متضاد قرار دینا اسی خلط مبحث کا شاہکار ہے جسے احادیث میں مدعیان نبوت کے دجل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ختم نبوت کی آیات اور احادیث کو پڑھ کر ایک معمولی سمجھ کا انسان بھی وہی مطلب سمجھے گا جو پوری امت نے اجماعی طور پر سمجھیں، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ نرالا نتیجہ کوئی ذی ہوش نہیں نکال سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پچھلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت چھن گئی ہے یا پچھلے انبیاء میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ اگر کسی شخص کو آخر الاولاد یا خاتم الاولاد یعنی فلاں شخص کا آخری لڑکا قرار دیا جائے تو کیا کوئی شخص بقائمی حواس اس کا یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ اس لڑکے سے پہلے جتنی اولاد ہوئی تھی وہ سب مر چکی؟ پھر آخر خاتم الانبیاء یا آخر انبیاء کے لفظ کا یہ مطلب کون سی لغت،
کون سی عقل اور کون سی شریعت کی روشنی میں لیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے وہ سب وفات پا چکے۔ خود مرزا صاحب خاتم الاولاد کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سو ضرور ہوا کہ وہ شخص جس پر بکمال و تمام دورہ حقیقت آدمیہ ختم ہو وہ خاتم الاولاد ہو، یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے۔ تریاق القلوب صفحہ 297۔ آگے لکھتے ہیں کہ میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم اولاد تھا۔ خود مرزا صاحب کی اس تشریح کے مطابق بھی خاتم النبیین کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ماں کے پیٹ سے نہیں نکلے گا، لہذا حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور نزول کا عقیدہ عقل و خرد کی آخر کون سی منطق سے آیت خاتم النبیین کے منافی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مرزائی صاحبان بعض اوقات یہ بہانہ تراشتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کی نبوت ذلی اور بروزی نبوت تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرتو ہونے کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت میں رہنا انداز نہیں ہے، لیکن در حقیقت اسلامی نقطہ نظر سے ذلی و بروزی نبوت کا عقیدہ مستقل بذات نبوت سے بھی کہیں زیادہ سنگین، خطرناک اور کافرانہ ہے، جس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تقابل ادیان کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ذل اور بروز کا تصور خالصتاً ہندوانہ تصور ہے اور اسلام میں اس کی کوئی ادنا جھلک بھی کہیں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 2، ذلی اور بروزی نبوت کا جو مفہوم خود مرزا غلام احمد صاحب نے بیان کیا ہے، اس کی روح سے ایسا نبی پچھلے تمام انبیاء سے زیادہ افضل اور بلند مرتبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ معاذ اللہ افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز، یعنی معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دوسرا جنم یا دوسرا روپ ہے۔ اسی بنا پر غلام احمد نے متعدد مرتبہ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے۔ چند عبارتیں ملاحظہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ 72۔ میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔ نزول المسیح صفحہ 48۔ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے، نہ اور کوئی۔ یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ ایک غلطی کا ازالہ، جلد 18 صفحہ 10-11۔ ان الفاظ کو نقل کرتے ہوئے ہر مسلمان کا کلیجہ تھرائے گا، لیکن انہیں
اس لیے نقل کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ خود مرزا صاحب کے الفاظ میں ذلی اور بروزی نبوت کی تشریح، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے مستقل بالذات نبوت کا دعویٰ لازم نہیں آتا۔ سوال یہ کہ جب اس ذل اور بروز کے گورکھ دھندے کی آڑ میں مرزا صاحب نے معاذ اللہ تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے اپنے دامن میں سمیٹ لیے، تو اب کون سا نبی ایسا رہ گیا جس سے اپنی افضلیت ثابت کرنے کی ضرورت رہ گئی ہو؟ اس کے بعد بھی اگر ذلی بروزی نبوت کوئی ہلکے درجے کی نبوت رہتی ہے اور اس کے بعد بھی عقیدہ ختم نبوت نہیں ٹوٹتا، تو پھر یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت معاذ اللہ ایسا بے معنی عقیدہ ہے جو کسی بڑے سے بڑے دعوی نبوت سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ مرزا صاحب پچھلے نبیوں سے افضل۔ خود مرزائی صاحبان اپنی تحریروں میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب کی ذلی نبوت بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے افضل ہے، جنہیں بلا واسطہ نبوت ملی ہے۔ چنانچہ مرزا صاحب کے منجلے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے قادیانی لکھتے ہیں، اور یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ذلی یا بروزی نبوت گھٹیا قسم کی نبوت ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس قدر غرق ہو جائے کہ من تو شدم تو من شدی کے درجے کو پالے۔ ایسی صورت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع کمالات کو عشق کے رنگ میں اپنے اندر اترتا پائے گا، حتیٰ کہ ان دونوں میں قرب اتنا بڑھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی چادر بھی اس پر چڑھائی جائے گی، تب جا کر ذلی نبی کہلائے گا۔ پس جب ذل کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے اصل کی پوری تصویر ہو، اور اسی پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے، تو وہ نادان جو مسیح موعود کی ذلی نبوت کو ایک گھٹیا قسم کی نبوت سمجھتا ہے یا اس کے معنی ناقص نبوت کے کرتا ہے، وہ ہوش میں آوے اور اپنے اسلام کی فکر کرے، کیونکہ اس نے اس نبوت کی شان پر حملہ کیا ہے جو تمام نبوتوں کی سرتاج ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ لوگوں کو کیوں حضرت مسیح موعود کی نبوت پر ٹھوکر لگتی ہے، اور کیوں بعض لوگ آپ کی نبوت کو ناقص نبوت سمجھتے ہیں، کیونکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہونے کی وجہ سے ذلی نبی تھے، اور اس ذلی نبوت کا پایہ بہت بلند ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ پہلے زمانوں میں جو نبی ہوتے تھے ان کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ ان میں وہ تمام کمالات رکھے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے گئے، بلکہ ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم۔ مگر مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے۔ پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کیا۔ کلمۃ الفصل، ریویو آف ریلیجنز، جلد 14، نمبر 3، صفحہ 113۔ آگے مرزا صاحب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل قرار دے کر لکھتے ہیں، پس مسیح موعود کی ذلی نبوت کوئی گھٹیا نبوت نہیں، بلکہ خدا کی قسم اس نبوت نے جہاں آقا کے درجے کو بلند کیا ہے، وہاں غلام کو بھی اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے جس تک انبیاء بنی اسرائیل کی پہنچ نہیں۔ مبارک وہ جو اس نقطہ کو سمجھے اور ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور مرزا صاحب کے دوسرے صاحبزادے اور ان کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود لکھتے ہیں، پس ذلی اور بروزی نبوت کوئی گھٹیا قسم کی نبوت نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مسیح موعود
کس طرح ایک اسرائیلی نبی کے مقابلے میں یوں فرماتا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ القول الفصل صفحہ 16۔ یہ خود مرزائی صاحبان کے الفاظ میں اس ذلی اور بروزی نبوت کی پوری حقیقت، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت میں رہنا انداز نہیں ہے۔ جس شخص کو بھی عقل و فہم اور دیانت و انصاف کا کوئی ادنا ایسا ملا ہے، وہ مذکورہ بالا تحریریں پڑھنے کے بعد اس کے سوا اور کیا نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ذلی اور بروزی نبوت کے عقیدے سے زیادہ کوئی عقیدہ بھی ختم نبوت کے منافی اور اس سے متضاد نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور ذلی بروزی نبوت کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، بلکہ ایسا نبی آ سکتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ نبوت کا حامل ہو، جو افضل الانبیاء علیہ السلام کے تمام کمالات اپنے اندر رکھتا ہو، اور جو تمام انبیاء کے مراتب کمال کو پیچھے چھوڑتا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو کھڑا ہو سکے۔ بلکہ اس عقیدے میں اس بات کی بھی پوری گنجائش موجود ہے کہ کوئی شخص مرزا صاحب کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل قرار دے دے، کیونکہ جب مرزا صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ظہور ثانی قرار پائے تو آپ کا ظہور ثانی پہلے ظہور سے اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ محض ایک قیاس ہی نہیں ہے، بلکہ مرزائی رسالہ ریویو آف ریلیجنز کے سابق ایڈیٹر قاضی ظہور الدین اکمل کی ایک نظم 25 اکتوبر سن 1906 کے اخبار بدر میں شائع ہوئی تھی، جس کے 2 شعر یہ ہیں: امام اپنا عزیز و اس جہاں میں، غلام احمد ہوا دار الامام میں۔ امام اپنا عزیز و اس جہاں میں، غلام احمد ہوا دار الامام میں۔ غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گویا لا مقام میں۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، الیاذ باللہ۔ اخبار بدر 25 اکتوبر سن 1906۔ یہ محض مریدہ می پرانن والی شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ اشعار شاعر نے خود مرزا غلام احمد قادیانی کو سنائے اور انہیں لکھ کر پیش کیے، اور مرزا صاحب نے اس پر جزاک اللہ کہہ کر داد دی ہے۔ چنانچہ قاضی اکمل صاحب 22 اگست سن 1944 کے الفضل میں لکھتے ہیں، وہ اس نظم کا ایک حصہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور میں پڑھی گئی اور خوشخط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گئی، اور حضور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ اس وقت کسی نے شعر پر اعتراض نہ کیا، حالانکہ مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت لاہور اور اعوانہم موجود تھے، اور جہاں تک حافظہ مدد کرتا ہے بوثوق کہا جا سکتا ہے کہ سن رہے تھے، اور اگر وہ اس سے بوجہ مرور زمانہ انکار کریں تو یہ نظم بدر میں چھپی اور شائع ہوئی۔ اس وقت بدر کی پوزیشن وہی تھی، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر جو اس عہد میں الفضل کی ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر سے ان لوگوں کے محبانہ اور بے تکلفانہ تعلقات تھے، وہ خدا کے فضل سے زندہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں اور خود کہہ دیں کہ آیا آپ میں سے کسی نے بھی اس پر ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شرف
سماعت حاصل کرنے اور جزاک اللہ تعالیٰ کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کو حق ہی کیا پہنچتا تھا کہ اس پر اعتراض کر کے اپنی کمزوری ایمان اور قلت عرفان کا ثبوت دیتا۔ الفضل جلد 32 نمبر 196۔ آگے لکھتے ہیں، یہ شعر خطبہ الہامیہ کو پڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کہا گیا اور ان کو سنا بھی دیا گیا اور چھاپا بھی گیا۔ اس سے واضح ہے کہ یہ محض شاعرانہ مبالغہ آرائی نہ تھی، بلکہ ایک مذہبی عقیدہ تھا اور ذلی بروزی نبوت کے اعتقاد کا وہ لازمی نتیجہ تھا جو مرزا صاحب کے خطبہ الہامیہ سے ماخوذ تھا، اور مرزا صاحب نے بذات خود اس کی نہ صرف تصدیق بلکہ تحسین کی تھی۔ خطبہ الہامیہ کی جس عبارت سے شاعر نے یہ شعر اخذ کیے ہیں وہ یہ ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6,000 سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5,000 سے تعلق رکھتی تھی، پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا، بلکہ حق یہ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6,000 کے آخر میں، یعنی ان دنوں بنسبت ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ہے۔ اس لیے ہم تلوار اور لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں، اور اس لیے خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کی بعثت کے لیے صدیوں کے شمار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بدر کی راتوں کی شمار کی معنی اختیار فرمایا، تا وہ شمار اس مرتبہ پر جو ترقیات کے تمام مرتبوں سے کمال تام رکھتا ہے دلالت کرے۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 271۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کا بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جانا خود مرزا صاحب کا عقیدہ تھا، جسے انہوں نے خطبہ الہامیہ کے مذکورہ بالا عبارت میں بیان کیا۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے قاضی اکمل نے وہ اشعار کہے اور مرزا صاحب نے ان کی تصدیق و تحسین کی۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرزائی صاحبان کا عقیدہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ صرف مرزا صاحب ہی نہیں بلکہ ہر شخص اپنے روحانی مراتب میں ترقی کرتا ہوا معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ مرزائیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ الفضل قادیان جلد نمبر 10 نمبر 5 مورخہ 17 جولائی سن 1922 صفحہ 9۔ یہیں سے یہ حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ مرزائی صاحبان کی طرف سے بعض اوقات مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اس کی اصلیت کیا ہے؟ خود مرزا صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ حقیقت الوحی صفحہ 97۔ ذل اور بروز کے مذکورہ بالا اعتقاد کے ساتھ مرزا صاحب کے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افاضہ کمال کی ایسی مہر تھی جو بالکل اپنے جیسے بلکہ اپنے سے افضل و اعلیٰ نبی تراشتی تھی۔ قرآن اور حدیث، لغت عرب
اور عقل انسانی کے ساتھ اس کھلے مذاق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے معبود واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات عالم میں وہ تنہا ذات ہے جس کی قوت قدسیہ خدا تراش ہے اور اپنے جیسے خدا پیدا کر سکتی ہے۔ اگر قرآن کریم کی آیات اور امت کے بنیادی عقائد کے ساتھ ایسی گستاخانہ دل لگی کرنے کے بعد بھی کوئی شخص دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے تو پھر روئے زمین کا کوئی انسان کافر نہیں ہو سکتا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔